اور جموں کشمیر انتظامیہ آپ کو یاد ہوگا کہ صنعت کاری پہ کافی توجہ مرکوز کر رہی ہے اور صنعت کاری کو بڑھاوا دینے کے لیے صنعت کاروں کو زیادہ سے زیادہ موقع فراہم کرنے کے لیے چاہے وہ پرانے صنعت کار ہو یا نئے یونٹ ہولڈرز ہو ان کے مشکلات کا ازالہ کرنے کے لیے جموں کشمیر انتظامیہ کی جانب سے بدستور کوششیں جو ہے وہ جاری ہے۔ اسی بیچ اگر ہم بات کریں گے تو انتظامی کونسل کے ایک اجلاس میں کئی اہم فیصلے لیے گئے ہیں، جن میں کٹھوا میں لوگیٹ میں انڈسٹریل اسٹیٹ کو بھی منظوری مل گئی ہے۔ بالکل لیفٹیننٹ گورنر کی صدارت میں جو انتظامی کونسل کا اجلاس ہوا جس میں جموں کشمیر کو لے کر بھی فیصلے کچھ اہم کیے گئے، لیکن دوسری طرف اب جو کٹھوا کے اندر ایک پروجیکٹ تیار ہو رہا ہے، آلریڈی اس پر کام چل رہا ہے، اس پر اس انڈسٹریل اسٹیٹ کو منظوری دی گئی ہے اور اس انتظامی کونسل کے اجلاس میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ نئے جو انٹرپرینرز ہیں، اگر یونٹ ہولڈرز ہیں، خواہش مند افراد ہیں جو اس انڈسٹریل اسٹیٹ کا حصہ بننا چاہیں گے کٹھوا کے اندر، تو لوگیٹ کے مقام پر وہ بھی زمین خریدنے کے لیے یا کٹھوا کے اندر بھی اب اپلائی کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 نمبر 2 جو منصوبہ جس پر آلریڈی کام چل رہا ہے، اس منصوبے کے لیے سرکار کی طرف سے 3 سال کی مدت رکھی گئی ہے۔ 3 سالوں کے اندر اس پروجیکٹ کو مکمل کیا جائے گا اور کل جو اس پر لاگت آنی ہے سرکار جو خرچ کرے گی وہ 63.30 کروڑ روپے اس بار جموں کشمیر سیکوپ اور سرکار کی جو یا نیشنل اور انٹرنیشنل گائیڈ لائنز ہے اس کے حساب سے اس انڈسٹریل اسٹیٹ پالیسی کے تحت انڈسٹریل اسٹیٹ کو جموں کشمیر کے اندر خاص طور سے کٹھوا کے لوگیٹ علاقے کے اندر منظوری ملی ہے۔ اس میں ایک اور چیز پر لیفٹیننٹ گورنر کی طرف سے خصوصاً زور دیا گیا ہے کہ جب اس منصوبے کو کمپلیٹ کیا جائے گا تو اس پہ پہلے جو نیشنل گرین ٹریبیونل یا NGT کی گائیڈ لائنز ہیں ان کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے تاکہ آب و ہوا کی اس تبدیلی کے بیچ ماحولیات کو آلودہ ہونے سے ہم بچا سکیں اور بے تحاشا یہاں پر مین اور مشینری کا استعمال ہونا ہے، بڑے پیمانے پر یہاں پر توڑ پھوڑ بھی کی جائے گی، یعنی اس پروجیکٹ کے لیے زمین کو بہت سارے حصوں کے اندر تقسیم بھی کیا جائے گا تو وہاں پر کسی طرح کے ایسے ماحولیاتی آلودگی سے بچا جائے، اس کے لیے خصوصاً زور دیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی لیفٹیننٹ گورنر کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ نئی انڈسٹریل اسٹیٹ سے جہاں پر UTs بارڈر انڈسٹریل پالیسی کے تحت اس کو بنایا جائے گا جس میں جموں کشمیر کے اندر مختلف سیکٹرز ہیں جن میں زراعت ہیں، فوڈ پروسیسنگ ہے، سیاحت ہے، ہینڈی کرافٹ ہے، ہینڈلوم ہے، ہیلتھ ہے، ان کے ساتھ ساتھ دیگر اہم شعبوں کی ترقی کے لیے ان کے فروغ کے لیے یہ فیصلہ بے حد ضروری تھا جس کو اب سرکار کی طرف سے منظوری انتظامی کونسل کے اجلاس میں دے دی گئی ہے۔ اور ایز آف ڈوئنگ بزنس کا بھی ایک سلسلہ جو لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ نے شروع کیا تھا اس کے تحت یہ اگلے مرحلے میں اب کام داخل ہو چکا ہے۔